حکم ہوگا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ اپنی کتاب کو پڑھے گا، اپنے اعمال نامے کے رجسٹر کو پڑھے گا، اپنے حالات زندگی کو جو دنیا کے اندر زندگی گزار کے آیا، رات کے کام کو پڑھے گا، دل کے اجالے میں جو حرکتیں کرتا رہا، اپنوں اور پرایوں کے ساتھ جو سلوک کرتا رہا، دکانداری کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، صدقے خیرات کرتا رہا، گھریلو معاملات کرتا رہا، بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، بیوی آنے سے پہلے ماں باپ کا کتنا خیال تھا، آنے کے بعد برتاؤ کیسا تھا، بھائیوں کے بارے میں دل کے اندر کیا رکھتا تھا، بہنوں کے بارے میں دل میں کیا تھا، معاشرے کے بارے میں، خدا کی مخلوق کے بارے میں دل کے اندر کیا تھا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا تھا، دکانداری کیسے کرتا تھا، تجارت کیسے کرتا تھا، اپنے پیسے کو کیسے سنبھالتا تھا، کیسے خرچ کرتا تھا۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ایک نیکی ذرہ برابر ہوگی، قیامت کے دن بتلا دی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو برائی دنیا کے اندر کی ہوگی، قیامت کے دن اسے پڑھا دیا جائے گا، پڑھنا نہیں آئے گا، پڑھا دیا جائے گا، دیکھ نہیں سکے گا، دکھلا دیا جائے گا، دوڑنے کی کوشش کرے گا، زمین میں گاڑ دیا جائے گا، میدان کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اب بتا کیا کہتا ہے، رو کے کہے گا ہائے میری بد نصیبی، کاش دنیا کے اندر میں کوئی نیکی کر لیتا۔ آج میرے عزیزوں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، بھائی نماز کے لیے تشریف لے آؤ، دکاندار صاحب آپ آ جاؤ، کونسلر صاحب آپ آ جاؤ، ایم پی ایم این اے صاحب آپ آ جاؤ۔ کسی کو کھلی کچہری نماز پڑھنے نہیں دیتی، کسی کو گاہک کا رش نماز پڑھنے نہیں دیتا، کسی کو اس کی دکانداری نماز پڑھنے نہیں دیتی، کسی کو گھریلو مصروفیات نماز پڑھنے نہیں دیتی، کسی کو میرے عزیزوں بچوں کے لیے مال کماتے ہوئے نمازیں نکل جاتی ہیں۔ قیامت کے دن میرے عزیزوں روئے گا، اور دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں بھائی آج یہ عمل کر لے، کہتا ہے میری بد نصیبی ہے، شب برات کی رات جاگ لے، کہتا ہے بد نصیبی ہے، لیلۃ القدر کی رات جاگ کے گزار لے، کہتا ہے بد نصیبی ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھ لے، کہتا میری بد نصیبی ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھ جایا کر، کہتا میری بد نصیبی ہے، گرمی میں ظہر کے لیے مسجد میں آ جایا کر، کہتا میری بد نصیبی ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ بد نصیبی نہیں ہے، اصل میں تو بد نصیبی قیامت کے دن ہوگی، جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور میدان محشر میں اعلان کیا جائے گا او لوگو اسے دیکھ لو، یہ فلاں ابن فلاں آج ناکام ہو گیا ہے۔ اصل بد نصیبی تو اس وقت ہوگی جب ووٹ دینے والے تجھے دیکھ کے ہنسیں گے، اصل بد نصیبی تو اس وقت ہوگی جب تجھے کہیں گے کیا بات تھی جس گلی سے تو گزرا کرتا تھا، ہم تجھے سلام کیا کرتے تھے، کیا بات تھی جہاں تو آ کے کھڑا ہو جاتا ہم تیرے لیے جگہ خالی کر دیا کرتے تھے، تجھے تو بہت معتبر جانا کرتے تھے، تیرے کپڑوں کو دیکھ کے تیری عزت کیا کرتے تھے، تیرے ہاتھ میں گاڑی کی چابی دیکھ کے لوگ تجھے سلام کیا کرتے تھے، تیرے عہدے کرسی کو دیکھ کے لوگ تیری جی حضوری کیا کرتے تھے، آج تیرے ساتھ کیا بنی، آج کہاں آ کے کھڑا ہو گیا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آواز دی جائے گی او لوگو اسے اس صف سے نکال کھڑا کرو اور مجرموں کی صف میں کھڑا کر دو۔ اس وقت رو کے کہے گا ہائے میری بد نصیبی، ہائے میری بد نصیبی۔ آواز دی جائے گی الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تیرے پاس میرا قرآن نہ آیا، کیا تیرے پاس میرے نیک بندے نہ آئے، کیا تیرے پاس بستر اٹھانے والے نہ آئے، کیا تیرے پاس قرآن پڑھنے والے نہ آئے۔ رو رو کے کہے گا الہی آئے تو تھے، ہم نے تو انہیں روٹی پاڑ جماعت کہا تھا، ہم نے تو انہیں ملوٹے کہا تھا، ہم نے تو انہیں مولوی کہا تھا، ہم نے تو انہیں دہشت گرد کہا تھا، ہائے میری بد نصیبی میں ان کی بات کو مان لیتا آج یہاں کھڑے نہ ہوتا۔ آج میرے عزیزوں جو تم انہیں زمین پہ بیٹھا دیکھ رہے ہو ان کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں کرتا، لوگ کرسی سے اٹھاتے ہیں مولوی صاحب اٹھ کے یہاں آ جاؤ، حاجی صاحب کو جگہ دے دو، مولوی صاحب کندھے پر
پر رومال ڈال کے مجلس میں کھڑا رہتا ہے، 10 سال کا بچہ بھی دیکھ کے مولوی صاحب کو جگہ نہیں دیتا۔ رب کعبہ کی قسم، نقش بند گھرانے کا بہت بڑا ولی بیٹھا ہے، ان سے پوچھ لینا قیامت کے دن ان کی قدر معلوم ہوگی، جس دن اللہ جل شانہ قرآن پڑھنے والوں کی جوتیوں کی خاک کی نیچے کی بھی قیمت لگائے گا۔ قیامت کے دن اس ان کی قدر و قیمت معلوم ہوگی جب اللہ جل شانہ ان کے جسم سے نکلنے والے پسینے کی قیمت لگائے گا، ان کی محنت کی قیمت لگائے گا۔ قیامت کے دن ماں باپ کی جدائی کی قیمت لگائے گا۔ آواز دی جائے گی، کہاں ہے جو رات کی تاریکی میں میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں اٹھ اٹھ کے میرے آگے بیٹھ کے رویا کرتے تھے، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، لوگ قہوے پیا کرتے تھے، لوگ سوپ پیا کرتے تھے، لیکن یہ سردی کی وجہ سے ٹھٹھر ٹھٹھر کر میرے دربار میں کھڑے ہو کے میرا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ وہ دنیا داروں اور دنیا میں حاجی کہلانے والوں، دنیا میں منسٹر کہلانے والوں، دنیا میں کونسلر کی سیٹ تمہیں اگر مل جاتی تو اس پر بیٹھ کے تم خدا بننے والوں، آج دیکھو ان کا مقام کیا ہے کہ یہ لوگ پاگل تھے جنہوں نے میرے قرآن کو سینے سے لگایا، نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کے قرآن سنایا، تلواروں کے سائے میں قرآن سنایا، ابو جہل کی برچھی کھا کے قرآن سنایا، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کے قرآن سنایا، سینے پہ بھاری چٹان رکھوا کے قرآن سنایا، دہکتے انگارے زبان پہ رکھوا کے قرآن سنایا۔ اللہ اکبر۔ مکے کی دھرتی پہ جب مار پڑا کرتی تھی، میں اپنے بلال کو دیکھا کرتا تھا، اے زنیرہ جب تیری آنکھیں نکلی میں اس وقت دیکھ رہا تھا، اے سمیہ جب تیری شرمگاہ پہ ابو جہل نے پرچھی ماری میں اس وقت دیکھ رہا تھا، جب تیرے بیٹے کی میت کی خبر آئی مجھے پتا تھا، جب تیرے گھر والے کو بے دردی سے مار دیا مجھے پتا تھا۔ آواز دی جائے گی اللہ غنی، میں اس وقت تمہارے ترانے بھی سنتا تھا جب مکے والوں کے سامنے علل اعلان تم کہہ دیا کرتے تھے، او مارنے والوں جتنا مار سکتے ہو مار لو، ایک بات سن لو، اگر تمہیں طاقت کے اوپر ناز ہے تو ہم غریبوں کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ ایک ایک ظلم تمہارا یاد ہے جو دنیا کے اندر کرتے تھے، قصور کیا تھا؟ اذان دی، جیل میں بھیج دیا۔ قصور کیا تھا؟ اذان کی آواز تمہارے نحوست والے گھروں تک برکت والی اذان کی آواز پہنچائی، محلے والوں نے شکایت کر دی، لاؤڈ سپیکر اترواؤ جی، ابا دل کا مریض ہے۔ اذان کی آواز سے باپ گھبرا کے بیٹھ جاتا ہے۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ اپنے مکان کے دروازے اور اپنے مکان کی کھڑکیاں اور اپنے مکان کے روشن دان کا رخ مسجد کی طرف کرنا، تاکہ گالی گلوچ سے اور لاؤ لب سے سارا دن جو تمہارے گھر میں خدا کی پھٹکار اور لعنت برستی ہے، اذان کی برکت والی آواز سے وہ زحمت رحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اذان کی آواز سن کر دروازے بند کر لیا کرتے تھے اور ٹی وی کی آواز اونچی کر لیا کرتے تھے، اور اذان کی آواز سن کے اللہ اکبر لوگ دسترخوان سے اٹھ کے مسجد میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ پاگل تھے؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میرا قرآن تمہارے دروازے پر نہیں آیا؟ تم نے دیکھ کر قرآن کے لیے دروازے بند کر لیے، ٹی وی وی سی آر کے لیے تو گھر میں جگہ تھی، میرے قرآن کے لیے جگہ کوئی نہیں تھی، گلیوں میں کھمبے لگائے اور ٹین کے ڈبے رکھ کے تم نے کہہ دیا کہ مقدس اوراق اس میں ڈالو، اور تیری غیرت کہاں چلی گئی تھی؟ تیرے گھر کے اندر لعنتی کا اڈا تو موجود تھا، میرا قرآن نہیں تھا۔ آج کرتے نہیں ہو؟ اسرائیل مرد آباد، برطانیہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، ڈنمارک مرد آباد، کس کس کو مرد آباد کہو گے؟ اپنے ضمیر کو مرد آباد کہو، اپنے دل کو مرد آباد کہو، اپنی نفسانی خواہشات کو مرد آباد کہو۔ میں کہاں سے لاؤں وہ نبی کے وفادار صحابہ، اللہ اکبر، جنہوں نے کربلا کے میدان میں بھی قرآن کو گرنے نہ دیا؟ میں کہاں سے لاؤں وہ نبی کی بیٹی زینب، وہ نبی کی نواسی زینب، جس نے بھائی کو اپنے سامنے ٹکڑے ہوتے دیکھا، جس نے بھتیجوں کے لاشوں کو تڑپتے دیکھا، جس نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو کربلا کے میدان میں تڑپتا دیکھا، جعفر طیار کے بیٹے اونو محمد کو تڑپتا
خون میں لت پت دیکھا لیکن صبر و استقلال میں کمی نہیں آئی. رب کعبہ کی قسم خاندان لٹا دیا, پردہ بھی بچایا, محمد کا دین بھی بچا کے دکھا دیا. میں اس بیٹی کے ساتھ اس بیٹی کا موازنہ کیسے کروں؟ صحابہ نے سب کچھ قربان کیا, اسلام بچایا, وہ ایمان والے کوئی نہیں. تو نے سب کچھ بچا کے اسلام لٹا دیا, تو پھر بھی ایمان والا. جاؤ اس فقیر کی بات پر غور کرنا. آج سونے سے پہلے اپنے چہرے اور اپنے لباس پر نظر ڈالنا. نام کس کا لیتے ہو اور آئیڈیل کس کو بناتے ہو؟ غور کرنا ذرا گھر جا کر. ہم تو ہیں ہی, ہمیں تو تم سمجھتے جھوٹا ہو, ہمیں تو تم کہتے ہی پاگل ہو, ہمیں تو انسان ہی نہیں سمجھتے. غور کرنا جوانوں. میری بیٹی گھر میں بیٹھی ہے, ذرا ٹی وی بند کر کے غور کریو کہ میں کیا بات کر گیا ہوں. کس کو آئیڈیل بنایا؟ اس نوجوان نے, اس آج کے بوڑھے نے جس کے منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں, پیر میں جتی کوئی نہیں, کمر جھکتی ہے تو اللہ کے بجائے نکلتی ہے, بغیر لاٹھی کے چل نہیں سکتا, بغیر چشمے کے دیکھ نہیں سکتا. آج وہ بھی محمد کے دین پر چھرے چلا رہا ہے. جب بڑھاپا آ جاتا ہے, سر اور بال اور داڑھی کے بال سفید ہوتے ہیں, تو سمجھو موت کا بلاوا آ گیا. لیکن اب موت اس نشاندہی کی انتظار نہیں کرتی. بوڑھے موجود ہیں, جوانوں کے جنازے جا رہے ہیں. علماء اکرام نے فرمایا جب سکندر اعظم پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا دنیا سے چلا گیا, اما بیتاب ہے جوانوں کی موت پر. مجھے سمجھ نہیں آتی, ماں باپ کا انتقال ہونے کے بعد دوسرے دن دیگے پکانے میں لگ جاتے ہو, لوگوں کو کھلانے میں لگ جاتے ہو, اور ماں باپ تمہیں دیگوں کے چکر میں کیسے بھول جاتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے, اولاد کی جدائی کا صدمہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین پہ بڑھاپا آ جائے, موت آ جائے, لیکن گود میں کھیلنے والا آخری جھٹکے تک یاد رہتا ہے. سکندر اعظم اللہ اکبر پوری دنیا پر حکومت کرنے والا جب دنیا سے چلا گیا, قبرستان میں جا کے دفنا دیا گیا. ماں کو قرار نہ آیا, روزانہ قبرستان کے دروازے پہ جا کے کھڑی ہو جاتی اور کہتی ہائے میرا سکندر, ہائے میرا سکندر, ہائے میرا سکندر, میرا سکندر آ جا, گھر میں تنہائی ہے, بیڑا اجڑ گیا, بیڑا ویران ہو گیا, مکان خالی ہو گیا, اے میرا سکندر, میرا سکندر آ جا. شام ہوئی, گھر آگی, چین نہ آیا, کہنے لگی اگلے دن جاؤں گی, سکندر کو آواز دوں گی, کیا پتا ماں کہہ کے جواب دے دے. اگلے دن پھر جا کے کہنے لگی ہائے میرا سکندر, ہائے میرا سکندر. تیسرے دن پھر قبرستان چلی گئی, دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے میرا سکندر, میرا سکندر. ماں نے آواز دی, او سکندر. قبروں میں سے آواز آئی, یہاں تو پتہ نہیں کس کس کے سکندر پڑے ہیں, تو کون سے سکندر کو بلا رہی ہے؟ آج میرے عزیزوں شعبان المعظم کا مہینہ ہے. آج میرے عزیزوں 16 تاریخ ہو رہی ہے, تو 4 دن 10 دن رہ گئے رمضان المبارک کا مہینہ آنے میں. میرے عزیزوں تمہارا سکھوں کا علاقہ ہے, یہ اتنا بڑا بستی, اتنا بڑا قصبہ, اتنا بڑا گاؤں ہے, لیکن امیروں نے کیا کر رکھا ہے, اپنی تجوری کو تالا لگا رکھا ہے. رمضان آوے گا تو زکوٰۃ دیں گے, بھوکا روٹی سے کھانے سے مر رہا ہے لیکن زکوٰۃ رمضان میں دی جائے گی. پیاسا پانی سے پانی کی وجہ سے مر رہا ہے لیکن زکوٰۃ رمضان میں دی جائے گی. بیوہ اپنا دوپٹہ, اللہ اکبر, بیوہ کا دوپٹہ اتر رہا ہے لیکن زکوٰۃ رمضان میں دی جائے گی. یتیم بچیاں ماں کے سامنے بیٹھی کہہ رہی ہیں اماں جان, روزانہ کہتی ابا امرود لے کے آوے گا, ابا جان تربوز لے کے آویں گے, خربوزہ لے کے آئیں گے. اماں رات ہو جاتی ہے, اگلا دن آ جاتا ہے لیکن ابا نہیں آتا, کب تربوز آئے گا. لیکن امیر کہتا ہے میں رمضان میں
زکات دوں گا۔ اللہ کی قسم کہاں سے لاؤں وہ دل؟ جب لوگ اپنے لیے کچھ لایا کرتے تھے جو پہلے یتیموں کے ہاتھ پہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اللہ غنی، اللہ کا نیک بندہ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ، کافی دن ہو گئے، خادمہ کہنے لگی، غلامہ کے کہنے لگا حضرت جی کافی دن ہو گئے گوشت نہیں پکا۔ خادمہ نے بھی اس بات کی تائید کر دی۔ آپ نے فرمایا اللہ پیسے لے آؤ بازار سے گوشت لا کے پکا لو۔ جب گھر کے اندر سالن تیار ہو گیا، خادمہ نے دسترخوان لگا دیا اور گوشت کا سالن لا کے دسترخوان پہ رکھ دیا۔ اللہ والے نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، روک لیا۔ خادمہ کہنے لگی کھاتے کیوں نہیں؟ کیا مزاج کے خلاف بن گیا؟ فرمانے لگے نہیں پہلے مجھے بتا میرے محلے میں فلاں یتیم رہتا ہے اس کا کیا حال ہے؟ خادمہ کہنے لگی حضرت جیسا حال تھا ویسا ہی حال ہے۔ فرمانے لگے یہ سالن کا ڈونگا اٹھا لے، یہ سالن کا کولا اٹھا لے، کنالی اٹھا لے، اٹھا کے فلاں یتیم کی کنڈی بجا کے اس کے گھر دیا۔ حضرت جی آپ نے تو اتنے چاؤ سے پکایا ہے، آپ نے تو اتنی محبت سے کھانا پکوایا ہے، ایک بوٹی تو کھا لو۔ فرمانے لگے میں نے کھایا پیٹ میں چلا جائے گا، پیٹ میں جا کے نیچے جائے گا۔ اگر یتیم نے کھایا پیٹ میں جائے گا، نیچے نہیں جائے گا، سیدھا عرش معلیٰ پہ چلا جائے گا۔ مزاج بناؤ میرے عزیزو، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یقین جانو مزاج بناؤ، بیوہ بہنوں کے گھر عید کی خوشیوں کا سما مہیا کر دو۔ تمہیں پتہ ہے بہنوں ہی فوت ہو گیا، 4 میری بھانجیاں یتیم ہیں، 2 بھانجے یتیم ہیں۔ میری بیوہ بہن سلائی مشین پر اس مشین پر بیٹھ کے ساری رات سلائی کرتی ہے، تب اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ تیرے گھر کے اندر روزانہ بکرے کی کڑھائی آتی ہے، تیرا بچہ روزانہ پیزا کھاتا ہے، بھانجا دیکھ کے چلا جاتا ہے اور ماں ڈانٹ کے گھر لے جاتی ہے، خبردار ماموں کے گھر دسترخوان لگنے والا ہے، بجائے ماموں جھڑکیاں دے اس سے پہلے تو ہی آ جا، بیٹے ماموں کے گھر زیادہ جایا نہ کر۔ اماں بہانے سے روکتی ہے، تیرا بیٹا برگر کھا رہا ہوتا ہے، بھتیجا بھانجا آ جائے، بیٹے کو کہتا ہے اندر بیٹھ کے کھا لے، تیرے چاچے کا بیٹا دیکھ نہ لے، تیری بہن کا تیری خالہ کا بیٹا دیکھ نہ لے۔ اللہ کی قسم اگر یتیم کے دل میں خیال آ گیا کاش میرا ابا زندہ ہوتا میں بھی پیزا کھاتا، میرا ابا زندہ ہوتا مجھے بھی شوارما ملتا، مجھے بھی برگر ملتا، اگر یہ ٹوٹے دل سے اس کا آنسو نکل گیا، رب کعبہ کی قسم ایسا نہ ہو خدا تیرے بچے پر بھی یتیمی کا تاج پہنا دے۔ اللہ کے واسطے خیال کیا کرو، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جب دیکھ لو 2-3 دن رہ گئے رمضان المبارک کے مہینے کے آنے میں، میرے عزیزو ضروری نہیں ہے کہ روزوں میں زکوٰۃ دو اجر زیادہ ملے گا، بلکہ میرے عزیزو پورے مہینے کے راشن کے تھیلے بنوا لو، شام کا وقت ہو کسی بیوہ کے دروازے پہ جا کے رکھ دو اور جا کے دروازے کی کنڈی بجا دو، اس کا سامنا نہ کریو تاکہ بیوہ ساری زندگی تیرے احسان مند رہے، تجھے دیکھ کے شرم ساری سے نکاح جگا لیا کرے۔ تو نے بیوہ کو راضی نہیں کرنا بلکہ خدا کو راضی کرنا ہے، دروازے پہ راشن کا تھیلا رکھ دے اور جا کے کنڈی بجا کے وہاں سے رفو چکر غائب ہو جا، بیوہ کا بچی دروازہ کھول لے گی، یتیم بیٹی دروازہ کھول لے گی، یتیم بچہ دروازہ کھول لے گا، جا کے خوشی کی خبر سنائے گا، اماں پتہ نہیں کون سا چاچا دروازے پہ سامان رکھ کے چلا گیا، اماں جان پتہ نہیں کون سا ماموں دروازے پہ رکھ کے چلا گیا، اماں جان پتہ نہیں کون سا روحانی باپ رکھ کے چلا گیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ان کے گھر دسترخوان لگے گا، اللہ اکبر، پیٹ میں یتیموں کے روٹی کا ٹکڑا جائے گا، تجھے دعاؤں کے لیے کہنے کی درخواست نہیں کرنی پڑے گی، ادھر یتیم کا پیٹ بھرے گا، عرش عظیم سے رزق کے نسلوں کے لیے فیصلے کے انتظام ہو جائیں گے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک بات پڑھ رہا تھا، قبرستان کے اندر دوپہر 1 بجے ایک بچہ بیٹھا تھا، سکول کا یونیفارم پہن رکھا تھا، بغل کے اندر بیگ دبا رکھا تھا، ایک قبر پہ بیٹھ کے یوں کر کے تھپیڑے مار رہا تھا اور آنکھوں سے اس کی آنسو نکل رہے تھے، چہرے پہ کوئی داڑھی مونچھ نہیں تھی، 8-9 سال کا بچہ قبر پہ یوں کر کے تھپڑ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابا جان اٹھ جا، کل مس نے بلایا ہے، کہہ رہی ہے ابو کو لے کے آنا یا سکول
سکول کی فیس لے کے آنا۔ میں اس مس کو کیا بتاؤں، میرا ابا بھی کوئی نہیں، سکول کی فیس کہاں سے لے کے آؤں؟ بار بار قبر پہ تھپیڑے مار کے رو رہا تھا۔ ساتھ والی قبر پر ایک بندہ بیٹھا فون کر رہا تھا کہ میں نے ابا کی قبر کے لیے پھولوں کی چادر کا آرڈر دیا تھا، ابھی تک یہ چادر نہیں آئی۔ جب اس نے یتیم کا رونا سنا، یتیم کا دکھڑا سنا، مس کو کیا بتاؤں، ابا بھی میرے پاس کوئی نہیں، پیسے بھی کوئی نہیں۔ اس نے پھولوں کی چادر کا فوراً آرڈر کینسل کر دیا اور کہنے لگا وہ چادر کی ضرورت نہیں، پھول تو یہی مجھے مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا، بچے کے ہاتھ پہ پیسے رکھے، کہا بیٹے ابا تو نہیں آئے گا، میرے ہاتھ فیس بھیج دی ہے، اور جا کے بتلا دینا آج کے بعد باپ کو نہ بلانا، جب مہینہ آیا کرے گا باپ تیرے پاس خود بخود فیس بھیج دیا کرے گا۔ رب کعبہ کی قسم، جب یتیم کے آنسو نکلتے خوش ہوں گے اور چہرے پہ مسکراہٹ آوے گی اور ہاتھ کے اندر اس کا مقصود مل جائے گا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہے گا الہی اس جیسے اب سب کو عطا فرما دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے پھر تجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ دنیا آخرت کے تیرے مسئلے اس یتیم کے ہاتھ اٹھانے پہ حل فرما دے گا۔ مزاج نبوت اپناؤ، اخلاق نبوت بناؤ، او لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، اپنے مبارک پہ اپنے پیارے نبی کی مبارک زندگی کو پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ بچہ میموری کارڈ دیتا ہے، اماں جان کہتی ہے بیٹی کو گیم کھیلنے کی عادت ہے، میرا بچہ دوسروں کے جا کے ٹیب پہ کھیلتا ہے، فکر نہ کر بیٹے، اس تنخواہ پہ مجھے اس تنخواہ پہ موبائل بھی لا کے دوں گا، اس تنخواہ کے اوپر میں تجھے میموری کارڈ بھی بنوا دوں گا، طرح طرح کی گیم میں لا دوں گا۔ اس بچے کو نبی کی مبارک زندگی لا کے دے۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھلا دو، حب نبیکم وحب اہل بیتی وتلاوت القرآن، اپنے نبی کی محبت بتلاؤ، اہل بیت کی محبت بتلاؤ، حضرت علی کی محبت بتلاؤ، خاندان رسول کی محبت بتلاؤ، اما فاطمہ الزہرا کی حالات زندگی بتلاؤ، شدادہ حسنین کریمین کی زندگی گزارنے کے طریقے بتلاؤ۔ سائل دروازے پہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم کوئی حلوے مکھن نہیں تھے، کوئی مغز حلوے میں ڈلے نہیں تھے، مدہ باداموں والا حلوہ نہیں تھا، پستوں والا حلوہ نہیں تھا، بلکہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھا رہے تھے۔ ایک فقیر آیا، انطعم فی سبیل اللہ، میں بھوکا ہوں مجھے بھی کچھ کھانے کو دو۔ حضرت علی نے سامنے مکان کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا اس مکان کی دروازے کی کنڈی بجا دے، یہاں سے کوئی بھوکا خالی نہیں گیا ہے۔ اس نے جا کے دروازہ بجایا، حضرت حسین باہر نکلے۔ اللہ اکبر۔ کون ہے کہ تو بتا تجھے کیا حاجت ہے؟ کہ اس آدمی نے بھیجا، بھوکا ہوں کھانا کھلا۔ اندر جا کے میرے عزیزو اماں جان سے کہہ دیا باہر فقیر آیا ہے، اللہ کا مہمان آیا ہے۔ اماں جان نے تازہ پکا کے بھیج دیا، فقیر نے جتنا کھانا تھا کھا لیا، باقی روٹی بغل میں دبا لی۔ آپ نے پوچھا روٹی کس لیے لے کے جا رہا ہے؟ کہ سامنے وہ بزرگ بیٹھا ہے، سامنے ایک ہستی بیٹھی ہے جو سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے۔ حضرت حسین نے دروازہ پکڑ لیا اور رو کے کہنے لگے یہ اسی کا تو مکان ہے جس کو علی المرتضی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ پیر جی آج ہمارے گھروں میں بھی کھانا پکتا ہے، جب کھانا تیار ہوتا ہے کہتے کنڈی لگا دو کوئی محلے والی نہ آ جائے، کنڈا لگا دو کوئی محلے والا نہ آ جائے۔ یقین جانو مہمان تو اپنا نصیب ساتھ لے کے آتا ہے، مہمان تو بلکہ تیرے رزق کے فیصلے بھی ساتھ لے کے آتا ہے، مہمان تو اپنا مقدر ساتھ لے کے آتا ہے۔ وہ تیرے رزق سے نہیں کھاتا بلکہ مہمان کی برکت سے اللہ پاک تیرے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور لوگوں اپنے گھروں میں دسترخوان لگانا سیکھو۔ میری بچیوں، میری ماں بہنوں، روزانہ روٹیوں کا آرڈر باہر سے نہ دیا کرو، کھانا بازار سے لے آؤ، بلکہ اپنے ہاتھوں سے پکانا سیکھو۔ باہر والا پتہ نہیں نمازی ہے بے نمازی ہے، باہر والے نے پتہ نہیں غسل بھی کیا یا نہیں کیا، باہر والے نے پتہ نہیں مسجد کا منہ 8 دن میں دیکھا ہے کہ نہیں، تو کھانا بسم اللہ پڑھ کے پکاوے گی۔ رب کعبہ کی قسم جب تک کھانے کے ذرے پیٹ کے اندر معدے میں رہیں گے اس وقت تک عرش کے دروازے تیرے میرے لیے کھلے رہیں گے۔ جناب بسم
اللہ کی برکت کیا ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میرے ابو ہریرہ جب وضو کیا کرے تو بسم اللہ پڑھ لیا کر۔ ابو ہریرہ تجھے بتاؤں بسم اللہ کی کیا برکت ہے؟ جی کملی والے فرما دیجئے، فرمایا ابو ہریرہ جب وضو کرتے بسم اللہ پڑھے گا، وضو کرنے کے بعد جب تک تیرا وضو باقی رہے گا فرشتے تیرے اعمال میں، تیرے اعمال نامے میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ گھر میں آیا کرو مزاج نبوت اپناؤ، گھر میں آیا کرو نبی کا مبارک طریقہ اپناؤ، گھر میں آیا کرو دروازے کی کنڈی بجایا کرو۔ میں تائے چاچے کے گھر کی بات نہیں کر رہا، میں رشتہ داروں کے گھر کی بات نہیں کر رہا، جب بھی گھر میں آؤ اپنے گھر میں نماز پڑھ کے آئے، دروازہ بجا دیا، دروازے پہ کھڑے ہو کے کھنگورا کر دیا، دروازے پہ کھڑے ہو کے کھانسی کر دی، تاکہ تیری بیٹی سر پہ دوپٹہ لے لے، تیری بیوی کا گلے میں دوپٹہ سر پہ ڈال لے، تیری نو تیری بہو جو سر پہ دوپٹہ لے کے تیرے سے گھونگھٹ کر لے۔ اللہ کی قسم 18واں سپارہ اٹھا کے دیکھو، قرآن تمہیں گھریلو تہذیب سکھاتا ہے، قرآن تمہیں گھر میں آنے کا طریقہ بتلاتا ہے، قرآن تمہیں لوگوں سے ملنے کا طریقہ بتلاتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم نے انڈیا کو پڑھا، ہم کیا کریں؟ ہم نے امریکہ کی روشن خیالی کو پڑھا، ہم کیا کریں؟ ہم نے برطانیہ اسرائیل کی زندگی کو پڑھا، نہیں پڑھا تو قرآن میں میرے نبی کی مبارک زندگی کو نہیں پڑھا۔ اللہ پاک نے جس مبارک زندگی کے بارے میں کہہ دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور لوگوں میرے نبی کی مبارک زندگی کا عمل، ایک ایک عمل اتنا اونچا ہے، زمین پہ تم کرو گے آسمان پر ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ جیسا میرا نبی زندگی گزار رہے ویسی گزارو، جیسے میرے نبی نے موت مانگی تم بھی ویسی موت مانگا کرو۔ اللہ اکبر، تمہیں کیا بتاؤ، نبی کا ایک صحابی ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے پیروں میں کھڑے ہو گئے، حضور کو سلام کیا، فرمایا جبرائیل اس وقت تیرا آنا کیسا ہے؟ کملی والے مجھے بتاؤ مدینے میں کون فوت ہو گیا؟ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کیوں کیا بات ہے؟ کملی والے جو پتہ نہیں کون سا مدینے میں ایسا جوان فوت ہوا، اللہ اکبر، اس کی روح آسمانوں کی طرف گئی ہے، استبشر بموتہ اہل السماء، اس کی روح آسمانوں پہ گئی جس کی وجہ سے آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا بتا کیا بات ہے؟ کہ جب نیک بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی روح اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے آسمان والے خوشیاں مناتے ہیں۔ تجھے مجھے پتہ نہیں تیری میری روح آسمانوں پہ جائے گی یا نیچے جائے گی۔ اللہ کی قسم صبح تو نے گندم کے ریٹ کے بارے میں تو سوچا، چاول آٹے دال کے بارے میں تو سوچا، کبھی تو نے یہ نہ سوچا کہ رات بستر پر کروٹ بدل کے لوں گا، کروٹ بدل کے لیٹوں گا، پتہ نہیں مجھے صبح اٹھنا نصیب بھی ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں مجھے بیوی بچوں سے ملنا نصیب ہوگا کہ نہیں۔ یقین جانو موبائل کان پہ لگا ہوتا ہے، کہتا ہے اچھا یار صبح ملیں گے، فرشتہ دیکھ کے تجھے مسکراتا ہے، اور صبح کے وعدے کرنے والے تیرے تو 12 بھی نہیں بجیں گے۔ اللہ اکبر، کانوں میں میوزک کی ٹونٹی لگا کے سو جاتا ہے، پیر جی بیٹھے سن لو، اس حالت میں موت آ گئی تو کہاں جاؤ گے؟ گاڑی کے اندر کہتے ہو بور ہو رہا ہو، بار بار سل پہ ہاتھ پھیرتے ہو، پھر کیا کرتے ہو؟ فوراً ہاتھ دبا کے بٹن دبا کے گانا شروع کر دیتے ہو، ادھر مرن سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے، ادھر گانا تیری کانوں میں پہنچ رہا ہے، خدا نہ کرے اس وقت فرشتے نے تجھے جب بوچھ لیا، بتا کہاں جائے گا؟ میرے عزیزوں لوگوں کا مزاج نہیں بدلا، پہلے تو یہ نحوست گھروں میں ہوتی تھی، اب مسجدوں کے اندر بھی ہونی شروع ہو گئی۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے نماز میں، سبحانک اللہم پڑھا جا رہا ہے، اللہ یاد نہیں آیا، الحمدللہ پڑھی جا رہی ہے، اللہ یاد نہ آیا، رکوع کیا جا رہا ہے، سبحان ربی العظیم کہا جا رہا ہے، اللہ یاد نہ آیا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی سن لی۔ رحمت والے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے رکوع فرمایا، فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، تیسری صف میں کونے میں صحابی کھڑے تھے، پہلی مرتبہ زبان سے اللہ کی تعریف سن کے جملہ نکل گیا، ربنا لک الحمد۔ رحمت والے نبی نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، آپ نے
نے ارشاد فرمایا مجھے بتاؤ یہ کلمات کس نے کہے؟ کوئی نہ اٹھا۔ رحمت والے نبی نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا، تھر تھر کانپتا نبی کا دیوان نہ اٹھا۔ آپ نے فرمایا یہ کلمات تو نے کہے؟ انی قلتو، تو نے کلمات کہے؟ جی یا رسول اللہ میرے منہ سے نکل آئے۔ آپ نے فرمایا واہ 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 واہ، تجھے کیا پتا جب تیرے منہ سے یہ جملہ نکل رہا تھا آسمان سے فرشتے یہ جملہ لینے کے لیے آ گئے تھے، اور میرے دیوان نے جبرائیل پاس کھڑا ہے، اعلان کہہ رہا ہے محمد تیرے غلام نے نماز میں جو جملہ کہہ دیا اللہ نے اسے قانون شریعت بنا کے آسمان سے نازل کر دیا، قیامت تک جب تک نمازیں ہوتی رہیں گی تیرے یار کے جملے کو دہراتا جائے۔ کملی والے آج کوئی دیکھ آدمی چلا گیا ہے، میں نے تو نہیں سنا اتنے عرصے میں، شاید آپ نے سنا ہو کہ نماز پڑھنے گئے تھے واپس نہیں آئے، قرآن پڑھتے پڑھتے مر گئے۔ اب تو موت بھی وہاں آ رہی ہے جو سارا عملہ بے نمازی ہے، اور جنہیں خود کلمہ نہ آتا ہو وہ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں۔ انگریزی پڑھنے والوں کو قرآن پڑھتے ہو پنجابی میں، قرآن پڑھتے ہو ہندکوں میں، قرآن پڑھتے ہو بلوچی اور پٹھانی زبان میں، انگریزی ایسے بولتے ہو جیسے انگریز بولتے ہیں۔ انگریزی کے لیے ٹیوٹر رکھے، اکیڈمی جوائن کی، قرآن کے لیے تجھے 2 قدم چل کے خدا کے گھر میں بھی آنے کی توفیق نہیں دی، کل کہتا ہے قرآن میری سفارش کرے گا۔ وہ لوگ پاگل تھے جو ساری ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگوں کے سروں پہ سینگ تھے جو 2 پیٹ پہ پتھر باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی مدرسے کے لیے دے دیا، جان نکل گئی، دوسری مرتبہ کوئی دوسرے مدرسے والا آ گیا، یار تم پاگل ہو، تم نے دماغ خراب کر دیا ہے، تمہیں دے ہم کہاں سے کھائیں؟ دماغ خراب کر دیا جی مولویوں نے، کھا کھا کے پیٹ بڑھا لیے، گردنیں موٹی ہو گئیں، یہ حلال حرام سمجھتے نہیں۔ تو بڑا پاکیزہ آیا، لاٹریوں کے پیسے پہ حج کرایا، بولی کی لاٹریوں پر بچیوں کے رشتے کر دیے، تو بڑا بے ایمان والا، باقی پوری دنیا کے مولوی بے ایمان۔ اللہ فرمائیں گے وہ پاگل تھا، ابو عقیل انصاری پیچھے بیٹھا، یہ پاگل تھا، تبوک کے موقع پہ چندہ مانگا، کوئی سر پہ پورے گھر کی گٹھڑی اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی آدھا سامان لے کے آ رہا ہے۔ میرے نبی نے نظر دوڑائی فجر کی نماز میں، فرمایا سب لے آئے، ابو عقیل انصاری لے کے نہیں آیا۔ کہ ہے کہاں؟ عرض کہ اللہ کے نبی یہ پیچھے بیٹھا ہے۔ آپ نے پیچھے دیکھا، ابو عقیل انصاری کیا بات ہے؟ زبان نہ ہلائی، آنکھوں سے اظہار اپنی گفتگو کا کیا اور اپنے دل کا دکھڑا سنایا۔ میرا نبی اپنے یاروں کے مزاج کو سمجھتا تھا، قریب گئے، ایسے سر پہ ہاتھ پھیرا جیسے باپ پھیرا کرتا ہے۔ ابو عقیل پیچھے کیوں بیٹھا، یہاں کیوں نہیں آیا؟ اور سب اپنی بساط اور توفیق کے مطابق لائے، حیثیت کے، تو کچھ نہیں لایا۔ اب سنو ابو عقیل انصاری کا دکھڑا۔ اللہ کے نبی جب آپ نے اعلان کیا تو ابو بکر تو اپنے گھر میں جھاڑو پھیر کے سارا ہی لے آئے، حضرت عمر آدھا لے آئے، حضرت عثمان نے 900 سواریاں بمائے ساز و سامان کے دے دیں، کوئی پیچھے نہ رہا۔ کملی والے مجھے اپنے گھر کا پتہ تھا، لیکن پھر بھی میں اپنے گھر چلا گیا اور میں نے بیوی سے پوچھا، حضور نے اسلام کی سربلندی کے لیے چندہ مانگا ہے، کچھ ہے؟ میری بیوی میرے چہرے کو دیکھ کے رونے لگی کہ ہمارے پہ یہ دن بھی آئیں گے کہ اللہ کا نبی اللہ کے لیے سوال کرے اور ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو۔ کہ ابو عقیل صبح تو گھر سے گیا تھا اور تجھے بتایا نہیں تھا کہ گھر کا یہ حال ہے کہ تیرے بچوں کی 3 دن کے فاقے کی وجہ سے شکلیں بدل گئی ہیں، تو پھر پوچھنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا میرے یار پھر تو نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے نبی اس بیتابی میں مجھے پانی کا گھونٹنا اچھا لگا، میں ساری رات عشاء کی نماز کے بعد مدینے کی گلیوں میں اور باہر پھرتا رہا، کوئی مجھ سے مزدوری کرا لے، کوئی مجھ سے مزدوری کرا لے۔ ایک عربی نے کہا کہ میرے کھیتوں کو کنویں سے پانی نکال کر پانی لگاؤ گے؟ میں نے کہا لگاؤں گا۔ اللہ کے نبی ساری رات میں پانی لگاتا رہا، اور مجھے پتا ہے بچوں سے زیادہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، لیکن میں نے بھوک اور صحت کی پرواہ نہ کی، میں ساری رات لگاتا رہا۔ جب صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی تو اس نے میرے محنت کے عوض
میری اجرت میری جھولی میں کھجوریں ڈال دی. میں لے کے مسجد نبوی کی طرف چلا. مجھے بچوں کا بلکتا اور سسکتا چہرہ یاد آیا. میں یہی کھجوریں لے کے گھر چلا گیا اور میں نے بچوں کے سامنے کہا بتاؤ تم کھا لو یا نبی کے چندے میں دے دو. تو میری بیوی کہنے لگی ہماری خیر ہے تو لے جا. کہ پھر بھی میں نے آدھی مٹھی نکالی اور بچوں کو دے دی. جب مسجد نبوی میں آیا تو غلے کے ڈھیر لگے تھے تو مجھے اپنی کھجوریں دیکھ کے شرم آئی. حضور آپ کا سامنا نہ کر سکا, میں پیچھے ہی ہٹ کے بیٹھ گیا. فرمایا رو نا, تیری غریبی کو دیکھ کے مجھے محمد کو اپنی غریبی یاد آ رہی ہے. تجھے دیکھ کے تو میرے فاطمہ کا مجھے گھر یاد آ رہا ہے. اگر تیرے بچوں کے 3 دن کے فاقے ہیں تو میرے حسین کا تو آج 6 دن کا فاقہ ہے. تم کیسے سود کے پیسے پر آمادہ ہو جاتے ہو اور حرام کا پیسہ اللہ ایک مرتبہ کر لیا معاف کر دے. وہ دیکھ رہا ہے, اس نے قیامت کے دن تمہیں اور حسین کو سامنے کھڑا کرنا ہے. وہ کہے گا تمہارے سے زیادہ مجھے میرے نبی کا, اپنے پیارے کا مجھے حسین یہ عزیز تھا. فرمایا تجھے دیکھ کے مجھے اپنی غریبی یاد آ گئی. اللہ کے نبی یہ کھجوریں لاتے ہوئے شرما رہا ہوں. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو, اپنی جھولی کھول, یہ کھجوریں میری جھولی میں ڈال دے. اور یوں سمیٹی. ابو وکیل کا ہاتھ پکڑا. فرمایا اس بات پہ فخر نہیں کرتا, ابو بکر اپنا مال خود اٹھا کے لائے, محمد تیرا مال خود جھولی میں ڈال کے لے کے جائے. یہ آسمان نے منظر دیکھے ہیں جب باپ کے منہ پر جوتے لگتے ہو اور ماں اور بیوی کے اندر کوئی موازنہ نہ ہو. ہم یہ نہیں تمہیں کہتے کہ بیویوں کے حق ادا نہ کرو اور بیویوں سے محبت نہ کرو, لیکن ماں کی محبت بیوی کو مت دو. ماں بھی گھر میں ہے, بیوی آ جائے, بچے گھر میں آ جائیں تو بہنوں کے حق کو تلف مت کر. یہ ڈہر کی سندھ کا علاقہ ہے. ولی سید اللہ صاحب ایک وڈیرا فوت ہوا. آؤ تمہیں بیٹے اور بیٹی میں فرق بتلاؤں. ادھر موت کا جھٹکا, بیٹے موت لگ رہا ہے, آ رہی ہے, سفید کاغذ لیا, انگوٹھا لگوا لے, پتہ نہیں مولت نہ ملے نہ ملے, ملے نہ ملے, ساری زندگی تیری محنت کھاتا رہا, نہ سب کچھ تیرا, مکان بھی تیرا, ڈیرا بھی تیرا, کار بھی تیری. وہ بیٹی پانی کا گلاس کھڑی ہے, کانپ رہی ہے, واہ ابا تیری تقسیم, اللہ اکبر. انہیں سب کچھ رو میں لوگوں کے ٹھوکروں میں, لیکن بیٹی کی زبان سے اف نہیں نکلتا. یہ ابھی تازہ واقعہ ڈہر کی میں سندھ کے علاقے میں ہوا. شیخ الحدیث صاحب فرما رہے تھے 25 مربوں کے مالک نے 5 بیٹوں کے نام 5 مربے کر دیے. 5 تیرے 5 تیرے. ایک بیٹی تھی, 1 ایکڑ 1 مرلہ نہ دیا. انہوں نے کہا جیسے اللہ راضی, جیسے ابا راضی, میں بھی راضی, کوئی بات نہیں. بات آئی گئی ہوئی. باپ پر جب موت نے آ کے چاروں طرف سے گھیرا اور موت کا جھٹکا لگا, 5 بچوں نے جنازہ لوگوں سمیت اٹھایا, قبرستان پہنچایا. مولوی صاحب جنازہ پڑھانے آئے اور کہا لوگو اب تو جنازہ بھی لوگ مروت میں پڑھتے ہیں. پیر جی جنازہ تیار ہو, اور لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے. چوتھی صف میں سے آدمی بولے گا ٹھہرو جی, لوگوں کو آنے دو, ٹھہرو ٹھہرو جی. کیا مطلب؟ تاکہ میت کو ورثاء کو پتہ لگے کہ میں بھی جنازے میں آیا ہوں. ہاں مروت منہ ملازے, اللہ کی رضا کہیں نہیں. مولوی صاحب نے کہا صفحے درست کرو. پہلی صف میں سے ایک آدمی نکلا, انہوں نے کہا مولوی صاحب ٹھہر جاؤ, جنازہ بعد میں پڑھانا. مرنے والا 20 لاکھ روپے کا مقروض ہے, یہ اس کا چیک اور یہ شناختی کارڈ کی کاپی ہے, میرا قرضہ دینا ہے. جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا جب تک قرضہ نہ دے, ورنہ بچے قبولیں. جنہیں 5 مربے ملے تھے, ایک بھی بچہ نہیں آیا, ایک بھی بچے نے 20 لاکھ نہیں قبولے. جسے 1 مرلہ نہ دیا تھا, اس بچی کو گھر میں پتہ لگا کہ باپ کی میت خراب ہو رہی ہے, لوگ جنازہ نہیں پڑھنے دے رہے. اللہ غنی. دیکھنے والوں نے دیکھا, وہ بچی برقع پہن کے آئی اور باپ کی میت پہ آ کے کھڑی ہوئی اور کفن سے باپ کے چہرے کو باہر نکال کر ماتھے پہ بوسہ دے کہنے لگی ابا میں ہوں نا, تیری میت کو خراب نہیں ہونے دوں گی.
اس قرضئی کے کہنے لگی کتنا قرضہ ہے؟ کہ 20 لاکھ۔ اپنے مکان کی چابیاں لائی کہ باپ نے تو کچھ نہ دیا، یہ میرے مکان کی 20 لاکھ روپے کی چابیاں ہیں، نہ میرے بچے بولیں گے نہ میرا شوہر بولے گا، کم ہے تو اور لے لے، اس صف سے باہر نکل جا، میرے باپ کی میت کو خراب نہ کر۔ تم ان بیٹیوں کے حق کو دباتے ہو، ایسی کمائی پہ لعنت کہ مرنے کے بعد بیٹیاں روئیں، ایسے مکان پہ لعنت کہ مرنے کے بعد بھائی بہنوں کے لیے دروازے بند کر دیں۔ بہنوں کے دل کی تار چھیڑ کے تو کبھی دیکھا کرو، وہ کبھی تمہاری شکایت میں کبھی اف نہیں کریں گی، لیکن تم کہتے ہو بہن نے تو دماغ ہی خراب کر دیا ہے، جب منہ اٹھائے چلی آتی ہے۔ اب بہنوں کا تو مقام بتلایا، بہن تو میرے نبی کے دروازے سے خالی نہیں گئی، ماں کے لیے تو میرے نبی نے پیروں میں چادر بچھائی ہے، تم بسترے کی چادر بچھاتے روتے ہو اور کہتے ہو اماں تھوکنے کے لیے برتن رکھ لے، روزانہ تھوک کے چادر خراب کر دیتی ہے۔ اور مزمل مدثر کی چادر اللہ کی قسم نبی حلیمہ کی قدموں میں بچھا رہا ہے اور بتلا رہا ہے مقام چادر کا اونچا نہیں ہے، مقام ماں کا اونچا ہے۔ وہ ماں حلیمہ جب نبوت کے گھرانے کی مہمان بنی، 3 دن تک میرا نبی مہمان نوازی کرتے رہے، جب ماں کے جانے کا وقت آیا گٹھڑی سر پہ اٹھا کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور ساری انسانیت بتلا رہے ہیں، قیامت تک لوگ آنے والے میرے پیچھے چلتے ہیں، میں محمد ماں کے پیچھے چل رہا ہوں اور بتلا رہا ہوں کہ ماں کی خدمت کا حق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بھی ہے۔ معاف کرنا سیکھو، گالی کا جواب گالی سے مت، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے مت، اخلاق نبوت اپناؤ۔ امام زین العابدین کو ایک آدمی نے گالیاں دی، آپ نے منہ پھیر لیا، اس سے برداشت نہ ہوا، پھر رخ پھیر کے آیا، انہوں نے کہا سنتا نہیں میں تجھے گالیاں دے رہا ہوں۔ امام زین العابدین مسکرائے، فرمایا سنتا نہیں میں بھی تو تجھے ہی معاف کر رہا ہوں۔ وہ فوراً پیروں میں گر گیا اور پیر پکڑ کے رو کے کہنے لگا واقعی اخلاق نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے برداشت نہیں ہوتے، باہر والوں کی تو بہت دور کی بات ہے۔ بھائی بھائی کو برداشت نہیں ہو رہا، بھائی بھائی کو دیکھ کے راضی نہیں۔ کیا ہے جی؟ صبح 8 بجے پیشی پہ جانا ہے، کیا ہوا؟ ایک مکان کے مرلے پر بھائی نے دعویٰ کر رکھا ہے، پیشی بھکتنے 2 بھائی عدالت میں لڑ رہے ہیں۔ جب دنیا کے منصف بھائیوں میں فیصلے کرانے لگے تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے۔ جب بہن تیرے دروازے پہ رونے لگے تو سمجھ لے قیامت آ رہی ہے۔ جب ماں سے پوچھو تیرے شوہر کے بعد تیرے بچوں نے تجھے کیسا رکھا، وہ بجائے کچھ کہنے کے آنسو بہانے لگ جائے تو سمجھ لو قیامت آ رہی ہے۔ تیرا باپ اس مئی اور جون کے مہینے میں بجائے گھر جانے کے زور کی نماز کے بہانے لوگوں کے تھلوں اور تھڑوں پہ اور درختوں کی چھاؤں میں اور چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھے اور اس سے پوچھو گھر نہیں جاتا تو وہ ہنستے ہنستے رونے لگ جائے تو سمجھ لو قیامت آ رہی ہے۔ جب بیٹیوں کی حق تلفی ہو اور گجر خان اور سکھ اور پورے پنجاب اور پاکستان کے لوگ بیٹی کے پیدا ہونے پر مٹھائی تقسیم نہ کریں اور گھر سے نکلنا چھوڑ دیں تو سمجھ لو قیامت آ رہی ہے۔ اگر بیٹی پیدا ہونا عیب ہوتی تو اللہ محمد کے گلشن میں 4 کلیاں نہ کھلاتا۔ زینب کے بعد ام کلثوم اور رقیہ، پھر وہ فاطمہ نہ آتی جس کے سر کے بالوں کو دیکھ کے آسمان کا سورج بھی شرما جاتا۔ بیٹی کی سخاوت پر قرآن آیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ قیدی دروازے پہ آیا گھر کا دسترخوان اٹھا کے دے دیا، قیدی دروازے یتیم دروازے پر آیا اور وہ دسترخوان اٹھا کے دے دیا۔ مانگنے والا اللہ کے نام پر دے۔ ابھی سوچا بھی ہے مانگنے والے کو کہتا ہے تیرا پیٹ ہٹا کٹا ہے، مانگتا شرم نہیں آتی؟
اس کی جسامت قد و قامت کو نہ دیکھ، وہ دیکھ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نام پر دے، جس نے تجھے سب کچھ دیا اس کے نام پر ایک روٹی دے دے۔ مزاج نبوت اپناؤ۔ میرے نبی کا مزاج پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، دوسرے کھا رہے ہیں۔ عائشہ مجھے آج بھوک سونے نہیں دے رہی۔ اما عائشہ کے پاس عمر نے 12,000 درہم پورے سال کا خرچہ بھیج دیا۔ غلام گٹھڑی اٹھا کے اما کی خدمت میں، اب کیا ہے کہ پورے سال کا خرچہ 12,000۔ اما عائشہ نے خادمہ، جی اما۔ فرمایا چادر ہے کوئی؟ جی اما۔ اور یوں منہ موڑ کے حضور کے روزے کی طرف، حجرے کی طرف کر لیا، قبر مبارک کی طرف۔ فرمایا اس کے اور میرے درمیان پردہ ڈال دے۔ اما کیوں؟ فرمایا گٹھڑی کو بار بار دیکھتی ہوں، مجھے روزے والے کا حیا آتا ہے۔ آج 12,000 درہم گھر میں ہے، کل 1 روپیہ گھر میں نہیں تھا۔ جب روزے والا عشاء کی نماز کے بعد گھر آیا اور میری حالت کو دیکھا، ناشتے پانی کا سوال نہ کیا، چرپائی پہ جا کے لیٹ گئے اور چرپائی کروٹ لی اور چرپائی کی بائیں کے ساتھ اپنے پیٹ کو یوں کر کے چپکا لیا۔ اما اٹھ کے بیٹھ گئی، میرے ماں باپ قربان ہو۔ عشاء کی نماز پڑھنے جانے والوں، جلدی جلدی تازی گرم روٹی پکاؤ، توے سے اترتی پسند ہے۔ وہاں تو سوکھا ٹکڑا گلے میں جا رہا ہے اور ماں دیکھ رہی ہے، چپ رہا ہے ٹکڑا، اور یوں ہاتھ پھیر کے فرمایا تجھے کھانا پڑے گا۔ دودھ ٹھنڈا نہ ہو تو بیوی کو طلاق مل جاتی ہے۔ نماز کے بعد گھر آؤ تو میز پہ دودھ نہ پڑا ہو تو جوتیاں اور چھریاں اور طلاقوں تک نوبت آتی ہے۔ میری ماں اٹھ کے بیٹھ گئی، وہ محسن انسانیت، وہ منبع اخلاق، اور جس نے 63 سالہ زندگی دکھوں اور دردوں میں ہی گزار دی، جسے نہ ماں کا پیار ملا، نہ جس نے باپ کو ہی نہ دیکھا، اور جوانی کے جب دن آئے تو اس محسن انسانیت نے ہاتھوں سے مزدوری کی۔ جب تاج نبوت سجا، آج کوئی 7 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے، لوگ پھولوں کے ہار سے بھر دیتے ہیں۔ وہ تو سردار انبیاء پر خدا نے تاج نبوت جب سجایا، کہا اعلان کر دے، اور جب قرآن سنایا تو کوئی پھول برسانے والا نہ آیا، پورے شہروں میں ہاتھوں میں پتھر اٹھانے والے نظر آئے۔ اماں کہنے لگی کملی والے، کوئی ایسا دن بھی ہے جو آپ کو نہ بھولتا ہو دکھوں کا؟ فرمایا ہاں عائشہ، مجھے سب دکھ بھول گئے لیکن طائف کی گلیوں کے پتھر میں نہیں بھولتا۔ میں مصلی پہ بھی ہوتا ہوں، مجھے طائف کی گلیوں کے پتھر یاد آتے ہیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عائشہ، میں کبھی عرش بری کا مہمان بنا، کبھی طائف کی گلیوں میں مجھے پتھر پڑے، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جب طائف والوں نے مجھے پتھر نہ مارا ہو۔ عائشہ، میری ٹانگوں میں ٹانگیں آ گئی، میں پتھر کھاتا ہوا دوڑتا ہوا گر گیا، لوگوں نے مجھے تالیاں بجا بجا کے اٹھایا، میرے لیے تو کوئی دروازے کھولنے والا نہ تھا۔ اتنا مجمع اس وقت بیٹھ کے بھی میرے نبی کی زندگی نہ لے کے جائے تو پھر کیا؟ تیری میری ماں اٹھ کے بیٹھ گئی، جس سے سیدہ عائشہ کہتے ہیں، جس نے 18 سال کی عمر میں بیوہ ہونے کی چادر اوڑھ لی، اٹھ کے بیٹھی، حضور کی طرف دیکھا، پوچھنے کی ہمت نہ پڑی، میرے نبی اٹھ کے بیٹھے، پھر بائیں کروٹ لیٹے، پھر چرپائی کی بائیں سے یوں لپٹ گئے اور پیٹ کو دبا رہے ہیں۔ ابو بکر کی دھی، ابو قحافہ کی پوتی اما عائشہ، جس کے حجرے کو قیامت تک کے لیے جنت کا ٹکڑا بنایا، میرے سے برداشت نہ ہوا، اٹھ کے بیٹھی۔ ماں باپ قربان ہو سونے، ماں باپ قربان ہو لاڈلے، بتاؤ تو صحیح پیٹ میں درد ہے؟ اٹھ کے بیٹھ گئے، نبوت والی چادر آنکھوں پہ رکھ کے رونے لگے۔ فرمایا عائشہ کیا بتاؤں، آج بھوک تیرے محمد کو سونے نہیں دے رہی ہے، عائشہ آج مجھے بھوک بڑی لگ رہی ہے۔ اماں نے پیر پکڑ لیے، ماں باپ قربان ہو، آج گھر میں کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ یار موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے من وسلوا آ سکتا ہے تو لاڈلے کے لیے جبرائیل جنت کا دسترخوان نہیں لا سکتا؟ وہاں صبر اور شکر بتلایا کہ آج میرے پہ وقت آیا، کل میری امت پر وقت آئے تو بے صبری نہ ہو جائے، صبر محمد اپنا لے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اتنا سا سر میں درد ہوا، غلط کام کے لیے قدم اٹھ گیا، 1 سال گود آباد نہ ہوئی، قبروں کی مٹی چاٹ لی، درختوں کے پتے چبا لیے۔ اما عائشہ کے ویڑے میں ایک بچہ کھیلتا آیا، حضور بیٹھے ہیں مسکرا رہے ہیں، ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کون ماں؟ آج بچیوں کی شادی پر معاف کرنا، بزرگ انتظار کر رہے ہیں، لیکن میرا دل کا دکھڑا پورا نہیں ہوا، سن لو کون ماں؟ شاید میں نے جامعۃ المتین کے جلسے پر بھی سنایا، اللہ فرمایا تھا واقعہ پورا کرنا۔ کون ماں؟ جو 6 سال، بخاری شریف کی حدیث ہے، 6 سال کی عمر میں جھولا جھول رہی تھی، ماں نے ہاتھ پکڑا، اٹھا کے کمرے میں لے آئی۔ اماں کیوں اتارا ہے؟ کہ بیٹی اب جھولا جھولنے کا وقت ختم ہو گیا، محمد کے حجرے کو آباد کرنے کا وقت آ گیا ہے، تیرا نکاح ہو گیا۔ کس سے؟ کہ جسے والضحیٰ کہتے ہیں، جس کو واللیل کی زلفوں والا کہتے ہیں، جس کو ما زاغ البصر کے نین والا کہتے ہیں، جس کو ورفعنا لک ذکرک کہتے ہیں، جس کو الم نشرح کے سینے والا کہتے ہیں، جس کو مزمل مدثر کی چادر والا کہتے ہیں، جس کو طٰہٰ یاسین کے القاب والا کہتے ہیں، آج وہ تیرے گھر میں دولہا بن کے آ رہا ہے، جس کے استقبال کے لیے 2,40,000 فرشتہ معراج کی رات کھڑا، آج وہ آ رہا۔ اتنے میں حضور تشریف لائے، مدینے کی عورتوں سے گھر بھر گیا، مرحبا، مبارک عائشہ، تجھے مبارک ہو، تیرے نصیبے پر مبارک۔ ہوا کیا؟ 6 سال 7 سال ہوا کیا؟ کہ کملی والے کی گھر والی بن گئی، محمد کے بستر کی مالکہ بن گئی ہے، محمد کے حجرے کی وارث بن گئی۔ تیرے کچے مکان کو خدا نے اتنا پسند کیا، قیامت تک کے لیے جنت کا ٹکڑا بنا دیا، اور جس پہ جنت بھی روزانہ کتنی مرتبہ قربان ہو جاتی ہے۔ اوہ ابو بکر کی بیٹی کا حجرہ، جہاں 70,000 فرشتہ روزانہ سلام کرنے آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو سلام کرنے آتا ہے۔ واہ ماں، واہ ماں، تیرے حجرے کا مقام یہ ہے، تیرا مقام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا گھر بھر گیا۔ یہ کون سا مائیو تھا، یہ کون سی مہندی تھی، یہ کون سا اپٹن تھا، یہ کون سا پیلا جوڑا تھا، یہ کون سا پھولوں کا پگھوڑا تھا؟ خدا کی قسم اگر یہ ساری چیزیں جائز ہوتی تو گجر خان کی ڈیکوریشن کی دکانوں سے نہ آتا، جنت سے بن بن کے آتا۔ اما کہتی بیٹھ گئی، سادہ سا لباس، سادی سی چنی، حضور آئے، چرپائی پہ بیٹھ گئے، میری ماں نے پتھر یا مٹی کے پیالے میں حضور کو دودھ پیش کیا۔ لا تردو صلاۃ، لا، ہاں 3 چیزوں کو رد مت کرو، دودھ کو، خوشبو کو رد مت کرنا، اور گول تکیہ، وسادہ، کوئی تکیہ پیش کرے، حضرت بیٹھو جی، نہیں، یہ تکریم عزت کی نشانی ہے، قبول کرو، 3 چیزوں کو رد نہ کرنا۔ حضور کو دودھ پیش کیا، 3 گھونٹ بھرے، پھر دودھ کا پیالہ ہاتھ میں۔ عائشہ کہاں ہے؟ کہ میری ماں نے اشارہ کیا وہاں ہے، میرے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ، میری اماں آئی اور پکڑا کے چلی گئی، کہ بیٹی پی لے، کہ مجھے تو بابل کے ویڑے کو چھوڑنے کا دکھ ہو رہا تھا، مجھے تو ماں باپ کے چھوڑنے کا، مجھے کیا پتا نکاح کیا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا محمد کا حجرہ کیا ہوتا ہے، کہ مجھے چھوڑنے کا میرا دل ٹکڑے ٹکڑے۔ میں نے کہا میں نہیں پیتی، میں نے پینے سے انکار کر دیا۔ مدینے کی عورتیں چنگھاڑے مار کے رونے لگیں کہ عائشہ انکار نہ کر، یہ دودھ نہیں، یہ حوض کوثر کا پانی ہے۔ اما عائشہ کی طرح نکاح کرنا سیکھو۔ میری بیٹی گھر میں اعلان کر کہ ابا شادی پہ کارڈ نہیں چھپیں گے، نبی کے دامادوں کے نکاح مسجد میں ہوئے، میرا بھی نکاح مسجد میں ہوگا، ابا رخصتی حال سے نہیں ہوگی، روٹی بے شک 20 لاکھ کی کھلا دے لیکن گھر سے تیری دعائیں لے کے رخصت ہوں گی۔ اور یہ بھی کوئی رخصتی ہے؟ کرائے کی گاڑیوں کے ڈرائیور بھی تیری بچی کو دیکھ رہے ہیں، یہاں دوپٹہ ہے، یہاں بھی نہیں، اب برقع تو چھوڑو، دوپٹہ یہاں ہے، جسم کی ڈیل ڈول دیکھ رہے ہیں، مووی والا کیمرے کے عکس میں تیری بچی کے شرم والے جسم کے اعضاء دیکھ رہا ہے، تو پھر بھی غیرت والا رسمی طور پر قرآن کا سایہ، ناراض نہ ہونا، ناراض ہو جاؤ تو تمہاری مرضی، اور تمہیں قرآن والے نہیں بتائیں گے،
یونیورسٹیوں والے تمہیں نہیں بتائیں گے، کو ایجوکیشن والے جب 20 سال کا جوان اور 20 سال کی بیٹی بیٹھ کے پڑھ رہی ہے وہ تمہیں نہیں بتائیں گے کہ میرے نبی کی مبارک زندگی کیا ہے۔ گھر سے رخصت کرو، ماں کے آنسو جھولی میں لے کے جائے گی، باپ کا پیار لے کے جائے گی۔ اب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں، بھائی گلے سے لگا کہتا ہے پریشان نہ ہونا، اگر گھر میں تکلیف ہو چھوڑ کے آ جاؤ، ہم بیٹھے ہیں۔ جب گھروں سے بیٹیاں جاتی تھی تو ماں گھر کے آنگن میں کھڑی ہو کے روتی تھی، اور باپ ڈولی تک بٹھانے جب آتا تھا تو سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا بیٹی عزت کی لاج رکھنا، قدموں سے جا رہی ہے، اب تیرا جنازہ ہی نکلے، تیرے قدم گھر سے باہر نہ نکلے۔ ان بیٹیوں کی گود میں اللہ اکبر خلیفہ غلام حبیب نقشبندی آئے ہیں، ان بیٹیوں کی گود میں پیر عبدالہادی دین پوری آئے ہیں، اللہ اکبر، ان بیٹیوں کی گود میں مولانا غلام اللہ خان آئے ہیں، ان بیٹیوں کی گود میں عبداللہ درخواستی آئے ہیں۔ آج کی ماں جب بچہ روتا ہے پیر جی موبائل کے اوپر گانا لگا کے سینے پہ رکھتی ہے۔ ہماری ماں تھی تائے چاچوں کے سامنے کہتی تھی انہیں بسم اللہ پڑھ کے سنا، آج کی ماں کہتی ہے بیٹے ذرا موبائل ٹچ چلا کے دکھا۔ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، ان پہ اپنے پر تو ظلم کیا، ان پر تو رحم کرو، ان پر تو خدا کے واسطے رحم کرو، ان کا قصور کیا ہے؟ یہ صاف کنویں ہیں۔